پاکستان کا ذکر قرآن میں، یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی۔ پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے 1400 برس پہلے۔ اس کے ضمن میں پہلے تو آیت سن لیجئے، آیت نمبر 10 ہے یہ سورہ انبیاء کی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں اس آیت میں ذکر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ذکر ہمارے حالات کا بیان یا ذکر نصیحت، تمہارے حصے کی نصیحت۔ لیکن ایک عظیم حدیث میں آ کر بات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے، فیہ ذکر ما بعدکم وخبر ما قبلکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، تمہارے بعد کے حالات بھی ہیں، یہ آگے بعد کے حالات بھی، اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کبھی ہوں گے ان کا حکم اور ان کا حل موجود ہے۔ من قال بہ صدقہ، جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں کوئی بات کہے گا وہ سچ کہا اس نے۔ ومن حکم بہ عدلا، اور جو اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر مل کر رہے گا۔ ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف۔ انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمان سے، مسلمان کو وہ سمجھتا تھا اس میں بغاوت کی جراثیم ہے۔ ہندو کے لیے کیا تھا؟ چینج آف ماسٹرز، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے ہو گئے، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات تھی نہیں۔ اس وقت جو خوف طاری تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں دبا لیا گیا، ہندو غالب تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اب یہ تھا مستقبل کا خوف، تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے، ہندو چھا جائے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو تمہارا مذہب تبدیل کرے گا، ہندو تمہاری زبان ختم کر دے گا، ہندو تمہارا کلچر ختم کر دے گا۔ اس کے عزائم نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے۔ یہ 16 اپریل 1946 کو تقریر کی تھی محمد علی جناح المعروف بقائد اعظم، یہاں آپ کے حبیبیہ ہال جو اسلامیہ کالج کا ہال ہے، خواتین کے اجتماع میں، جس میں انہوں نے کہا تھا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم حصول پاکستان میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں 2 ملک عطا کر دیے۔ تو ان حالات میں اللہ اپنا احسان گنوا رہا ہے، فآواکم، تمہیں اللہ نے پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی تائید سے تمہاری نصرت خصوصی فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کتنی خوشحالی پاکستان کے اولین دور میں آئی ہے، وہ بھی یاد کچھ ہوگی کسی کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اگر تم ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے ہم اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہمارے انعامات پر شکر کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے، ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے، یہ آزادی ہم نے تمہیں دی تھی اس کا حق ادا کرو گے، تاکہ اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں۔ ہماری آزادی وہ نہیں ہے، مادر پدر آزادی نہیں ہے، ہم آزاد ہونا چاہتے تھے ہندو اور انگریز سے، تاکہ تیرے بندے بنے، تیرا دین قائم کرے۔
اگر یہ ہم کرتے لازیدنکم، میں اس آیت کی روح سے لازم سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے اور علاقے فتح کرتا، کم سے کم کشمیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانے دیتا، لیکن ہم نے پہلے روز سے ناشکری کی، اللہ کے دین کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کون ذمہ دار ہے، پوری قوم ذمہ دار ہے، البتہ مختلف افراد کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن لعلکم تشکرون نہیں کرو گے تو عذاب۔ اللہ نے 25 برس قمری اعتبار سے 25 برس مہلت دی، پھر عذاب کا پہلا کوڑا پڑا مشرقی پاکستان۔ بہرحال یہ پہلا کوڑا تھا کہ دوسرا اور بڑا کوڑا تنا ہوا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، معجزہ ہو جائے، اللہ اس قوم کے دلوں کو بدل دے، جس میں توبہ، حقیقی توبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، خشوع اور خضوع ہو جائے، ایک عوامی سطح پر عزم مصمم پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، اور تن من دھن اسلام پر نچھاور کر دینا ہے۔